جب پیغمبر اکرم ختمی مرتبت احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ ہجرت سے پہلے 13 برس کی مکی زندگی، پیغمبر کیا کر رہے ہیں؟ تلواریں تو نیام میں، تو پیغمبر کیا کر رہے ہیں؟ اخلاق پیغمبر اس موقع پر بھی اپنی پرائم پر ہیں یا نہیں؟ اپنے عروج پر ہیں۔ وہ بوڑھی عورت آتی ہے پیغمبر پر کچرا ڈالتی ہے، پیغمبر اکرم اپنے اخلاق کے ذریعے سے اسے متاثر کرتے ہیں، وہ پیغمبر اکرم پر ایمان بھی لے آتی ہے۔ بار بار کا آپ کا سنا ہوا واقعہ ہے، ایسے کتنے ہی واقعے ہیں، کئی واقعے ہیں۔ کیا پیغمبر اکرم اس موقع پر کسی کے ساتھ بحث نہیں کر رہے ہیں؟ کیا پیغمبر اکرم دین نہیں پہنچا رہے ہیں؟ مگر پیغمبر بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ مریض سے کس طریقے سے بات کرنا ہے اور مرض پھیلانے والے بیکٹیریا سے کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے۔ ایک ملیریا کا مریض ہے اور ایک مچھر ہے، مریض سے کس طرح سے ڈیل کرنا ہے انداز الگ ہوگا، اور ملیریا پھیلانے والا مچھر اس سے کس طرح سے ڈیل کرنا ہے انداز الگ ہوگا۔ آپ اسپرے کر کے مچھر کو مارتے ہیں، مریض کو نہیں مارتے۔ مریض کو آپ شفا دینے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ آلت الریاست سعۃ الصدر، آلت الریاست کسی ادارے کو چلانا، کسی اسٹیٹ کو چلانا، اس کا ٹول کیا ہے؟ سعۃ الصدر۔ تمہارا دل بڑا ہونا چاہیے، تمہارا سینہ بڑا ہونا چاہیے، تمہیں اعلیٰ ظرف ہونا چاہیے، اس کے بغیر تم نہیں چلا سکتے۔ فبما رحمۃ من اللہ لنت لہم، خود قرآن کی آیت ہے کہ حبیب یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ نرم دل واقع ہوئے ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت دل ہوتے، سخت مزاج ہوتے تو آپ کے برابر میں کوئی بھی نہ ٹھہرتا، چلے جاتے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ نرم دل واقع ہوئے ہیں۔ پیغمبر اکرم نرم دل واقع ہوئے ہیں، تو پیغمبر اکرم کبھی سختی نہیں کرتے تھے۔ وہی پیغمبر جو نرم دل ہے، وہ جب سختی کرتا ہے تو خود سمجھاتا ہے۔ من الناس من لا یقیمہم الا السیف، آلت الریاست سعۃ الصدر غالباً مولا کا جملہ ہے۔ من الناس من لا یقیمہم الا السیف، لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو تلوار کے علاوہ کوئی دوسری زبان نہیں سمجھتے۔ یہ کون ہے؟ یہ مچھر ہے۔ یہ ملیریا کے مریض کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ مچھر کی بات ہو رہی ہے جو اس مرض کو پھیلانے والا ہے، ماسکیٹو، یہ اس کو پھیلانے والا ہے۔ اب اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ جب موقع آئے گا تو کیمپین چلانی پڑے گی، اتنا اسپرے کرنا پڑے گا کہ یہ ختم ہو جائے یا کم سے کم ان کی تعداد کم ہو جائے۔ ان دونوں چیزوں کو سمجھنے کے لیے آئیے امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں چلیں۔ شام والے پروپیگنڈے کا شکار، کوئی آتا ہے شام سے مدینہ منورہ، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو مولا علی کو نہیں پہچانتے، جناب سیدہ سے واقف نہیں ہیں، ان کو نہیں معلوم کہ جنت کے جوانوں کا سردار کس کو کہا گیا ہے، ان کو نہیں پتہ۔ یہ افراد، ان میں سے ایک مدینہ منورہ آتا ہے، یہ ہے مریض، یہ ہے ملیریا کا مریض، آیا مدینہ منورہ میں، جو کچھ اس نے سنا ہوا ہے اس کی بنیاد پر سنائے چلے جا رہا ہے۔ مدینہ منورہ میں کسی نے بتایا کہ یہ ہیں حسن مجتبیٰ، آیا اور آ کر گالیاں دینا شروع، جو اس کے منہ میں آ رہا ہے بول رہا ہے۔ آپ کا بار بار کا سنا ہوا واقعہ ہے، جو اس کے منہ میں آ رہا ہے بول رہا ہے، تم ایسے ہو، تم ویسے ہو، یہ وہ سے۔ جو آج کل شیعوں کے بارے میں عام طور پر پروپیگنڈا ہوتا ہے پوری دنیا کے اندر، وہ اسی طرح کا ہوتا ہے۔ شیعوں کا قرآن الگ ہے، وہ 40 پاروں کا ہے، پتہ نہیں وہ کون سے 40 پارے ہیں جو آج تک ہم نے بھی نہیں دیکھے، کون سے وہ 40 پارے ہیں خدا کو پتہ۔ لیکن اسی طرح کا پروپیگنڈا، اس سے آپ اندازہ کریں کہ واقعا امام نے کتنی سخت زندگی گزاری۔ وہ آ کر کہہ رہے تم ایسے، تم ویسے، ایسا ایسا ایسا، ساری باتیں سنائی، اور اب امام حسن مسکرا کر کہتے ہیں کہ چھوڑو، ایسا لگتا ہے کہ تم نے کسی سے کچھ سن لیا ہے جس کی وجہ سے تمہارا دل صاف نہیں ہے، چھوڑ دو ان باتوں کو، چھوڑو۔ اچھا یہ بتاؤ، تم مدینہ منورہ میں آئے ہو تو ظاہر ہے کہ مسافر ہو، یہ بتاؤ کھانا کھایا؟ کھانا کھایا؟ کھانا نہیں کھایا تو آؤ میرے ساتھ، چلو تمہیں کھانا کھلاتا ہوں، چھوڑو یہ باتیں تو ہم بعد میں بھی کر سکتے ہیں۔ یہ بتاؤ رہنے کا کوئی انتظام ہے تمہارا یہاں پر؟ تم مسافر ہو، کوئی جاننے والا ہے، رہنے کا انتظام ہے؟ اگر نہیں ہے میرا گھر حاضر، آؤ میرے مہمان بنو، میرے گھر میں رہو۔ یہ تو کہنا سننا ہوتا رہے گا، تم بعد میں بھی سنا سکتے ہو، آؤ کھانا کھانا ہے تو میں کھانا کھلاتا ہوں، اگر تمہارے پاس لباس نہیں ہے تو میں لباس دیتا ہوں، اگر تمہارے لیے رہنے کی جگہ نہیں ہے آؤ میں تمہیں رہنے کی جگہ دیتا ہوں۔ ابھی تو امام نے اتنی باتیں کی تھیں، ابھی تو کھانا کھلایا بھی نہیں تھا، ابھی تو وہ رہنے کے لیے گھر میں داخل بھی نہیں ہوا تھا،
وہ حیرت سے اپنے آپ سے سوال کرتا ہے میں نے کیا سنا تھا اور میں نے کیسا پایا؟ اور پھر وہ کہتا ہے کہ جب آیا تھا تو آپ سے زیادہ نفرت کسی سے نہیں کرتا تھا، جب جا رہا ہوں تو آپ سے زیادہ محبت کسی اور سے نہیں کرتا۔ یہ ہے علاج، یہ ہے علاج اس مریض کا کہ جو کسی بیکٹیریا کی وجہ سے، کسی وائرس کی وجہ سے، اس مچھر کی وجہ سے یہ بیچارہ ملیریا کا شکار ہو گیا تھا، لیکن جب وہ مچھر خود ملا امیر شام، تو پھر ایک موقع پر امام حسن مجتبیٰ، صلح ہو چکی تھی، اس کے بعد کسی موقع پر کسی محفل میں جہاں لوگ موجود تھے اور امیر شام نے یہ کہا کہ اے حسن، دیکھیے کبھی کبھی انسان اپنے پیروں پر کلہاڑی مارتا ہے۔ اس نے کہا اے حسن، میں چاہتا ہوں کہ آپ سے بنی ہاشم کا لب و لہجہ سنوں۔ تو اب یہ کیا مجھے نقصان پہنچائیں گے؟ امام حسن، مجمع ہے، امام حسن گئے اور ممبر پر جا کر وہ ساری آیتیں پڑھنا شروع کیں جو قرآن مجید میں آل محمد کی شان میں بیان ہوئی ہیں۔ اب آپ نگاہ تصور سے سوچیے، آیت تطہیر پڑھی ہوگی، آیت مباہلہ پڑھی ہوگی، سورہ کوثر کی تلاوت کی ہوگی، آیت ولایت کی تلاوت کی ہوگی، آیت مودت کی تلاوت کی ہوگی، یہ ساری آیتیں امام نے پڑھنا شروع کی۔ تو مجمع بھی اب سوچ رہا ہے کہ یہ سب کچھ ان کی شان میں نازل ہوا ہے، تو ان کی شان میں کیا نازل ہوا ہے؟ وہ امیر شام جو ہے ان کی، ابھی تو وہ بیان نہیں کیا، وہ بھی تو ہے شجر ملعونہ کا تذکرہ اور دوسری 10 باتیں، تو وہ تو بھی بیان نہیں ہوا۔ تو مجمع تو یہ سوچ رہا ہے کہ یہ سب کچھ ان کی شان میں نازل ہوا ہے، تو پھر ان حضرت کی شان میں کیا نازل ہوا ہے؟ ابھی امام نے اپنا خطبہ مکمل نہیں کیا تھا اور امیر شام نے کہا کہ حسن بس بہت ہو گیا، اتنا کافی ہے، تشریف لے آئیے۔ اور جب امام نیچے تشریف لائے تو اس موقع پر امیر شام نے جملہ کہا، یا حسن انا خیر منک، اے حسن میں آپ سے بہتر ہوں، یعنی یہ جو کچھ بھی آپ نے بیان کیا ہے وہ اپنی جگہ پر، مگر انا خیر منک، میں آپ سے بہتر ہوں۔ علامہ طالب جوہری صاحب اس پر عموماً ایک تبصرہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے اگر آپ اور میں ہوتے تو کیا کہتے ہیں؟ اگر وہ یہ کہے انا خیر منک تو آپ اور میں کہتے کہ نہیں تو غلط کہتا ہے، میں تجھ سے بہتر ہوں، تو مجھ سے بہتر نہیں، میں تجھ سے بہتر ہوں۔ لیکن کلام الامام امام الکلام، جو امام کا کلام ہوتا ہے وہ خود کلام کا امام ہوتا ہے۔ اس نے کہا اثر کو نیوٹرلائز کرنا ہے، اتنی آیتیں سنائی ہیں فضائل کی، اثر کو نیوٹرلائز کرنا ہے، کہ انا خیر منک۔ امام نے جواب یہ نہیں دیا کہ لا انا خیر منک، تو مجھ سے بہتر نہیں بلکہ میں تجھ سے بہتر ہوں، نہیں، امام نے عجیب جواب دیا۔ امام فرماتے ہیں کہ معاذ اللہ ان اقول انا خیر منک، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ مجھے یہ کہنا پڑے کہ میں تجھ سے بہتر ہوں۔ انا خیر منک، میں تجھ سے بہتر ہوں، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ مجھے یہ کہنا پڑے کہ میں تجھ سے بہتر ہوں، اس لیے کہ بہتر کا سوال اس وقت پیدا ہوتا ہے جب دونوں طرف کوئی اچھائی تو موجود ہو۔ وہ خدا کہ جس نے ہم آل محمد سے ہر رجس اور نجاست کو دور رکھا ہے، اسی خدا نے تم سے ہر خیر کو دور کر دیا ہے۔ جب کوئی خیر ہی وہاں پر موجود نہیں ہے تو بہتر کا کیا سوال پیدا ہوگا؟